چپ رہا اور میں نے پوچھا، ارے باتوں میں مجھے کچھ خیال ہی نہ رہا، اتنی سردی میں آئے ہو، چائے پیو گے یا چائے سے پہلے میں کھانا کھاؤں گا؟ میں نے صبح کے ناشتے کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا، شاید مصروف رہنے کی وجہ سے یا پھر آپ سے ملنے کی خوشی میں، مگر کھانا میں ہچکچائی کہ کیسے بتاؤں، وہ کیا سوچے گا کہ اس کی آمد کا سن کر میں نے کھانا نہ بنایا۔ مگر کیا؟ شاداب نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں نے طویل سانس کھینچتے ہوئے بتایا، دراصل آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے کالج سے واپس آنے کے بعد بجائے کھانا بنانے کے میں نے آملیٹ بنا کر سلائس کے ساتھ کھا لیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تمہیں کیا کھلاؤں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ شاداب نے بے قراری سے پوچھا، حالانکہ اس وقت تو میں اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تھکن اور سردی تو تم دیکھ ہی رہے ہو، کہاں عادی تھی میں اس موسم کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں ہلکا سا دکھ شامل ہو گیا۔ شاداب نے تڑپ کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، آپ بتاؤ تم کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں، دفع کریں چائے یا کھانے کو، اب آپ آرام کریں۔ وہ میرے بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، تم بیٹھو شاداب، اب تو میں ٹھیک ہوں، تمہارے لیے بھی آملیٹ بنا کر ٹوسٹ سینک لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے ساتھ ہی کچن کا دروازہ تھا، جسے کھول کر میں اندر داخل ہوئی۔ صبح اور دوپہر کے جھوٹے برتن یوں ہی پڑے تھے۔ میں نے فریج کھول کر انڈے اور ڈبل روٹی نکالی، پھر گیس جلاتے ہوئے شاداب کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی خراب موسم اور طوفانی موسم میں چلا آیا تھا۔ اگر خدا نہ کرے اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی بیوہ ماں کا کیا حال ہوتا، جس کا وہ اکیلا سہارا تھا اور جس نے دکھ سہ کر اس کی پرورش کی تھی اور جس کو محض میری وجہ سے نظر انداز کر رہا تھا۔ لگتا ہے آج آپ نے کچن کی صفائی بھی نہیں کی۔ شاداب کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، شاید اکیلا بیٹھا نہ گیا تھا وہ، بس میں مارے شرمندگی کے کوئی وضاحت نہ کر سکی۔ ارے آپ نے بتایا تو تھا کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، لائیے میں آپ کے برتن صاف کر دوں۔ اس نے سنک کے آگے کھڑے ہو کر نل کھولتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی کندیلیں روشن تھیں۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے اس کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ارے تم رہنے دو، میں نے انڈے کا امیزہ فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں رہنے دوں؟ شاداب نے پوچھا۔ اب تم کیا برتن صاف کرتے ہوئے اچھے لگو گے؟ میں نے آملیٹ کو پلٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ اس خیال میں روک رہی ہیں کہ میں مرد ہوں اور یہ کام عورت کا ہے، یعنی مرد کا کھانا اور عورت کا؟ وہ ہنسا اپنے اندر کی پوری خوشی کے ساتھ۔ اب باتیں ختم، تم کھانا کھاؤ، تب تک میں برتن صاف کر لوں گی۔ میں نے آملیٹ پلیٹ میں نکالتے ہوئے اس کو دیکھا، جس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میں نہ جانے کیوں ضبط کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر گھبرائے جا رہی تھی۔ نہیں، اب آپ میرے ساتھ اندر چلیں، کھانا میں اندر چل کر کھاؤں گا، ویسے بھی برتن اب صاف صبح ہی کیجیے گا، آدھی رات کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ دھونے کے بعد نل بند کیا اور ٹرے اٹھاتے ہوئے بولا، پانی کی بوتل فریج میں سے لے آئیں، آج کل فریج میں کہاں رکھتے ہیں پانی، باہر ہی جم جاتا ہے۔ کہتے ہوئے میں نے بوتل اٹھائی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اندر آئے اور شاداب ٹرے لے کر بستر پر بیٹھ گیا۔ بوٹ اس نے پاؤں کی مدد سے ہی اتار دیے تھے۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور میں سوچتی رہی اس مسئلے کا حل جو شاداب کی آمد سے پیدا ہوا تھا، مگر فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ جبکہ وہ بڑے اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے والے کپ میں فلاسک سے چائے ڈال کر اس کو دی اور خود ٹرے اٹھا کر باہر جانے لگی تو شاداب نے کہا، یہیں کہیں رکھ دیجیے، صبح دیکھی جائے گی۔ میں نے ٹرے ایک سائڈ پر رکھ دی اور شاداب نے چائے پی کر کپ فلاسک کے قریب رکھا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، آپ وہاں سردی میں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں بستر میں آ جائیں۔ اس نے لحاف اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں میں سرخ پڑ گئی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، میں نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر اتنی نرم کیوں ہو رہی ہوں۔ اوہ، سمجھا، آپ میری وجہ سے اپنے بستر میں آنا نہیں چاہتی۔ اس نے رک کر بغور میرے چہرے کو دیکھا اور پھر کہا، چلیے کرسی پر بیٹھ، ابھی جاری ہے۔